اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 51 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ آیت کی تفسیر پر جانے سے پہلے گزشتہ آیات کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں۔ ان اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا اظہار جب کیا، قوم کے سامنے معجزات کر کے دکھائے اللہ کے حکم سے، ان میں مردوں کو زندہ کرنا، ان میں برس کے مریضوں کو شفا دے دینا اللہ کے حکم سے، ان میں کسی بھی پرندے کو اس کے مٹی کو گوندنا، گارا بننا اور پھر اس کے اندر جب پھونک مارنی تو پھر وہ اللہ کے حکم سے اڑ پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معجزات دکھائے گئے قوم کو، بنی اسرائیل کو، تو وہ تمام کے تمام نے آپس میں اپنے تعصب کی وجہ سے ان تمام کو جھٹلایا۔ بنی اسرائیل کیوں جھٹلاتے تھے؟ کیونکہ وہ یہودی تھے اور انہوں کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ڈر تھا کہ یہ ہماری کتاب یعنی تورات کے جھٹلانے والے آئے۔ پھر ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک اور کتاب کا تحفہ یعنی انجیل آپ تک لے کر آیا ہوں۔ اب وہ جو یہودی تھے اور ان لوگوں نے جب یہ طے کیا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی معجزات کر رہے ہیں ہم ان پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم اپنی تورات کے بارے میں بہت زیادہ ڈر رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے یہ نہ چھین لی جائے۔ حالانکہ قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ واضح ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تورات کا بھی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں انجیل کا بھی ذکر کرنے والا ہوں، میں انجیل کو بھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم سے پیش کرنے والا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی، اور اس انجیل میں قرآن کریم کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ میں یہ آپ سب لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت رکھتا ہوں۔ تو اب انہوں نے آپس کے تعصب، آپس کی دشمنی، آپس کی نفرت، آپس کی بغض کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مول لے لی اور کہا، نہ ہم تمہیں مانتے ہیں، نہ ہم تمہارے دین کو مانتے ہیں، نہ ہم تمہاری کتاب کو مانتے ہیں۔ یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دشمنی کا آغاز کیا تو ایسا تھا کہ آپ کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر لیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور ان کے قتل کی تدبیریں اختیار کرنا شروع ہو گیا، یعنی آپس میں مشاورت کرنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا ارادہ اور ان کے پختہ کفر کو محسوس کر لیا تو پھر آپ نے اپنے تابعین سے یعنی جو قوم کے لوگ تھے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا، کون خالص ہو کر اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو ان کے کچھ خاص دوستوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور نہ ہی ہم اس مدد پہ کوئی آپ سے دنیاوی اجرت مانگتے ہیں، نہ کوئی فائدہ، بس ایک خواہش ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری اطاعت اور فرما برداری اور مسلمان ہونے کی گواہی پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک جو پوائنٹ سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ کہ یہ کون تھے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ حواری تھے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مددگار تھے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین دور دور تک پہنچانے میں آپ کے ساتھی تھے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد کے بارے میں بیان آتا ہے کہ ان کی تعداد کل 12 تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا، اور بدلے میں کیا مانگا کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں بس آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں بس یہ چاہیے کہ بروز قیامت ہم ان گروہ میں ہوں جو مسلمان ہیں، یعنی ہمارا حشر، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا بھی حشر جو ہے، یعنی میدان حشر میں جب ہم جائیں تو ہمارا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ یہاں پر ہے نا کہ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مسلمون، اور گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین حنیف پر تھے، یعنی دین اسلام پر تھے، اور ان کے ماننے والے بھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ کو نبی مان رہے تھے اور اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح یہاں پر لکھا ہے وَاشْهَدْ بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ جو لوگ جس طرح انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہو، ہم بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا حشر لکھ دیا جائے، کیونکہ امت محمدی تمام امتوں میں افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں تمام انبیاء کے، تمام نبیوں کے۔ تو جیسا کہ ان کی خواہش تھی، ان کی خواہش کے مطابق ہوگا کہ انہوں نے بہت دعائیں مانگی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ میں امت محمدی میں ہوتا، اے اللہ مجھے امت محمدی میں لکھ دے۔ اللہ اکبر، نبی ہو کے دعا کی جا رہی ہے کہ وہ شانوں والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرا شمار ہو، اور آپ کی دعا قبول بھی کی گئی کہ جب آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، اور پھر جب آپ دوبارہ آسمان سے دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے قیامت کے قریب، 40 سال آپ اپنی زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، اور پھر آپ دفن ہوں گے روضہ مبارک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں، جہاں پر 4 قبور کی اس وقت جگہ ہے، وہاں پر 3 قبور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 قبور انور، اور پھر چوتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ابھی آگے بھی پڑھتے ہیں ہم اسی لیکچر کے دوران۔ بہرحال یہ حواری تھے، اور ان حواریوں کی تعداد کیا تھی؟ 12 بتائی میں نے۔ ایک کا نام شمعون تھا، ایک کا نام اندریاس تھا، تیسرا تھا یعقوب بن زیدی، چوتھا یوحنا، پانچواں فلپس، چھٹا برتملائی، ساتواں توما، آٹھواں متا، نوواں یعقوب ابن حلفی، 10واں تدی، 11واں شمعون کنانی، اور 12واں یہودا اسکر۔ یہ ان کے نام ہیں۔ اگر لکھنے ہیں آپ نے، نوٹس بنانے ہیں، تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا۔ بہرحال یہ 12 تھے، اور انہوں نے اقرار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو یعنی اس وقت جو دین اسلام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اے عیسیٰ ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں اس کو پھیلانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حقیقی مدد کس کی تھی؟ اللہ کی، لیکن اسباب اختیار کیے کس کے؟ آپ کے ساتھ جو 12 لوگ تھے، آپ نے ان سے مدد مانگی، اب حقیقی مدد تو اللہ کی ہے، اللہ ہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ سے ہی مدد کے طلبگار تھے، تو پھر آپ نے حواریوں سے کیوں کہا کہ قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے؟ حالانکہ حقیقی مدد تو اللہ کی ہے۔ اسی لیے کہ دنیا میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو پھر قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اے نبی، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں آپ مسلمانوں میں گواہ بنیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ گواہی بھی دی۔ آیت نمبر 53 دیکھیں، اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی۔ اس کتاب سے مراد کیا؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ حواریوں کا کلام ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے، یعنی اس سے مراد انجیل ہے، اور جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔
تو معلوم یہ ہوا کہ حواری ہو کے ان کی کیا دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب پر ایمان لانا. جس طرح وہ ایمان لے کر آئے اپنی کتاب انجیل پر، ہم ایمان لائے قرآن پر، اور قرآن سے پہلی جتنی کتابیں تھی جو تو نے نازل فرمائی، جتنے بھی صحائف، جتنے بھی کتابیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی. یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح انہوں نے بھی یہ اقرار کیا کہ ہم اپنی کتاب انجیل کی اتباع کریں گے، ہم انجیل کے احکامات کی پیروی کریں گے، اور ہم اپنے نبی کی اتباع کریں گے یعنی پیروی کریں گے. پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، جس کا میں نے پچھلی آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ اے خداوند، اے اللہ، ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لکھ دے. شاہدین یعنی گواہ. کس چیز پر گواہ ہیں؟ یعنی پچھلی تمام کتابوں کے برحق ہونے کی گواہی امت محمدی دیتی ہے، پچھلے تمام انبیاء کے برحق ہونے کی گواہی امت محمدی دیتی ہے. تو آیت نمبر 54 ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہ واقعہ ہم انشاءاللہ عز و جل چھٹے پارے میں سورہ نساء میں ڈیٹیل آئے گی اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ کس طرح اٹھائے گئے. لیکن آیت کی تفسیر تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کو واقعہ نہ سمجھ آ جائے. تو میں آسان الفاظ میں شارٹ وے میں آپ کو سنا دوں گی، سمجھا دوں گی. انشاءاللہ مکمل تفصیل آگے قرآن کریم میں ہی آئے گی. تو ہوا کچھ اس طرح سے تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ کہ بہت سے دشمن آپ کے جمع ہو چکے تھے اس دور میں. اور وہ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ آپ سے حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے دین کی پیروی نہیں کریں گے. اور ان میں یعنی ایک شخص تھا جس کا نام تھا تتیانوس. ٹھیک ہے، اب اس کی پروننسیشن اور بھی ہو سکتی ہے، تتیانوس بھی بولا جاتا ہے اس کو. تو بہرحال یہ ایسا شخص تھا جو کہ ظاہری طور پر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، لیکن یہ منافق تھا. یعنی یہ ظاہری طور پر تو آپ کی محبت کا دم بہت بڑھتا تھا، لیکن در پردہ وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو یہودیوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو کچھ درہم، کچھ پیسوں کے عوض خرید لیا. روایات میں آتا ہے کہ 30 درہم میں یہودیوں نے اس تتیانوس کو خریدا اور کہا اس شرط پر کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اچانک قتل کر دے یا کروا دے. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے یا کروانے کے عوض یہودیوں نے اسے 30 درہم دیے. چنانچہ اس نے ایسے کیا. تتیانوس یہودیوں کی جماعت کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں آپ کے قیام گاہ پر گیا. جب وہ آپ کے قیام گاہ پر پہنچا تو اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. باقی کے تمام یہودیوں کو گھر کے آس پاس کھڑا کر دیا اور خود اندر داخل ہوا. کیا دیکھتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اپنے حجرہ سے دوسری جانب سے، کھڑکی والی جانب سے نکل کر آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. وہ دیکھ کے فل حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا. یہ بہت سے علماء جو ہے نا، مطلب مفسرین کا کچھ بہت اس معاملے میں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر تشریف لے جانے والا واقعہ مفسرین میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو روایات میں بیان کروں یہ بہت قوی روایات ہیں. تفسیر خازن، روح المعانی اور روح البیان وغیرہ سے نقل فرمائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل جامع روایات ہیں کہ ایسا ہوا تھا اس وقت. تو اس نے جب یہ دیکھا کون تھا؟ تتیانوس، اور وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گیا. جب وہ وہاں گیا تو اس نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر جاتے دیکھا تو وہ فل حیران رہ گیا. اور باہر یہودی یہ سمجھے کہ ابھی تک تتیانوس واپس نہیں آیا، لگتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کر رہا ہے، اس لیے واپس میں دیر ہو رہی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اندر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ طے پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تتیانوس شخص ہے اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم شکل بنا دیا گیا. اور اب یہ جو باہر لوگ کھڑے تھے یہ اندر یہودی جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہ جو شخص تھا تتیانوس جو منافق تھا، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اس کو دے دی گئی تھی. اب وہ فوراً سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو یہودیوں نے. وہ چیخا، وہ چلایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو مسیح کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، نعوذ باللہ. لیکن کسی نے بھی اس کی نہیں سنی اور بولے کہ اے عیسیٰ، تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے، یعنی جو آدمی اندر آیا تھا تو نے اس کو قتل کر دیا ہے اور اب تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. لہٰذا یہ کہہ کر ان یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا اس شخص کو.
اور آج تک عیسائی عقیدہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر سولی دی گئی تھی اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر پہنچایا گیا تھا۔ اسی لیے جو سارے عیسائی ہیں یہ صلیب کو پوجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سولی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تتیانوس کو سولی دی گئی تھی، نہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا۔ تو یہ آیت ہے نا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی جو خفیہ تدبیریں کیں، بہت کچھ کیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچانے کی ایسی پختہ اور قوی تدبیر فرمائی کہ جس سے یہود بے خبر ہی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر اور قوی اور مضبوط تدبیر فرمانے والا ہے۔ کس طرح سے؟ اب یہ آیت کو اس سے جوڑا جائے، اس واقعے سے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ خفیہ طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر بلا لیا، اور ایک شخص جس کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ تختہ دار پر لٹک گیا۔ یہ اللہ ہی کی تدبیر تھی۔ تو یہود اب تک حیران ہیں کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی تھی اس وقت، تو ہمارا آدمی کدھر گیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز میں پزل ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے ہی آدمی کو سولی دی تھی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے یقیناً ہماری تدبیر ان کی تدبیر سے زیادہ قوی، زیادہ مضبوط ہے، اور ہم اعلیٰ تدبیر فرمانے والے ہیں۔ تو چلیں، لیکچر ذرا لمبا ہو رہا ہے، لیکن آج کے لیکچر میں موقع کی مناسبت سے تھوڑا سا کنکلوژن ہم نکال لیتے ہیں، تھوڑی سی باتیں ریوائز کر لیتے ہیں لاسٹ میں، تاکہ وہ جو کنفیوژنز، جو سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہیں، ان کے جوابات بھی مل جائیں۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم نے پڑھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت متوقع تھی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ یہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیا۔ اور آپ بیت المقدس میں بیت الرحم کا علاقہ تھا جہاں پر آپ ایک جنگل میں گئی، جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس جگہ سے تشریف لے جائیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیں، تو آپ ایک کھجور کے درخت تھا اس کے نیچے آپ بیٹھیں، اور آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور کے درخت کے نیچے، جو پہلے خشک تھا، آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، آپ کے ہاتھ لگنے سے وہ سرسبز ہو گیا اور پھل والا ہو گیا۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ کی جو پیدائش ہے اس کے بعد 30 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور جب آپ آسمان پر تشریف لے کے گئے، زندہ آسمان پر تشریف لے کے گئے، تو تب آپ کی عمر 33 سال تھی، 33 ایئرز، ٹھیک ہے۔ اور یہ 27 رمضان المبارک یعنی شب قدر تھی، ٹھیک ہے، جب آپ آسمان پر تشریف لے کر گئے تھے۔ دوبارہ سے یہاں سے لیکچر دوبارہ سنیے گا، آئی سجیسٹ کہ آپ کی یہ پھر دوبارہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کتنے سال کے تھے؟ 30 سال کی عمر میں وحی کا نزول ہوا، اور 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر دوبارہ اٹھا لیے گئے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت مریم آپ کے تشریف لے جانے کے 6 سال تک زندہ رہیں دنیا میں، اپنے جسم انور کے ساتھ 6 سال تک زندہ رہیں، اور اس حساب سے حضرت مریم کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ کل 52 سال، ٹھیک ہے۔ یعنی 13 سال کی تب آپ تھیں جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ 33 سال کے تھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر اس کے 6 سال تک آپ زندہ رہی، تو آپ کی عمر مبارک کل 52 سال ہوئی۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا سے واپس تشریف لائیں گے اس دنیا میں، قیامت کے قریب، قرب قیامت میں، تو تب آپ اس دنیا میں 40 سال مزید زندہ رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے۔ اس حساب سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کل 73 سال ہوگی، 33 سال پہلے اور 40 سال بعد میں جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ اور مدینہ منورہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ ہی روضہ مطہر میں، روضہ انور میں آپ دفن ہوں گے۔ اسی لیے میں نے جس طرح لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا کہ روضہ مبارک میں کل 4 قبروں کی جگہ تھی، 3 بن چکی ہیں، اور اب 4تھی قبر شریف آپ کی ہوگی۔ اور قیامت کے روز یہ چاروں حضرات ایک ساتھ ہی اٹھیں گے، یعنی جن میں سے 2 نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور 2 حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور انشاءاللہ اس کا مزید واقعہ ہم آگے 6ویں سپارے میں سورہ النساء میں
پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔